رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تعالى في ابتداء القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم محمد شان ملته محمد جان ملته محمد آل ملته محمد شان ملته محمد جان ملته محمد آل ملته محمد مصطفیٰ کے واسطے کیا کیا سعادت ہے محمد مصطفیٰ کونین بھی یعنی محمد ہے ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دیکھے خدا سے جو بھی مانگو وہ ضرور ملتا ہے واجب الاحترام دوستو کائنات کے بنانے والے اللہ کا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم و قدیس محفل سجانے کی توفیق و رحمت فرمائی میرے دوستو مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام کے چراغ کی روشنی کو پیش کرنا چاہتا ہوں سامعین حضرات اور حاضرین مجلس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اور اس قرآن کے آغاز اور ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ آیت بڑی عجیب آیت ہے اپنے اندر معجزات نکات اپنے اندر نکات کا گلدستہ لیے ہوئے بیٹھی ہے وہ آیت اپنے اشارات میں اپنے بلاغات میں اپنے صنعات بدیعہ میں انسان کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اے انسان تیری ہدایت کے لیے تیری رہنمائی کے لیے تیری رہبری کے لیے تیری فلاح کے لیے تیری کامیابی کے لیے تیری کامیابی کے لیے تیری کامرانی کے لیے تیری بہبودی کے لیے تیری نفع رسانی کے لیے دیکھ اللہ نے تجھے ایسی کتاب دی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ جس میں نہ شک ہے نہ شبہ ہے نہ ارتیاب ہے نہ شبہ کی گنجائش ہے اے انسان تیری ہدایت کے لیے کائنات کے بنانے والے اللہ نے زمین کے بنانے والے اللہ نے آسمان کے بنانے والے اللہ نے کونین کے بنانے والے اللہ نے مدین کے بنانے والے اللہ نے مکان کے بنانے والے اللہ نے زمین کے بنانے والے اللہ نے زمان کے بنانے والے اللہ نے کائنات کے نظام کو چلانے والے اللہ نے انتظام کو چلانے والے اللہ نے
सरवर कौनैन को भेजा, जिसने अपनी अमली जिंदगी से कायनात को समझा दिया। लोगों, जिंदगी गुजारनी है, कुरान की तफसीर मेरी देखो, जिंदगी गुजारनी है, कुरान की तफसीर मेरी देखो, जिंदगी गुजारनी है, कुरान की तकरीर मेरी देखो, जिंदगी गुजारनी है, कुरान की तकरीर मेरी देखो, जिंदगी गुजारनी है, आयात की ताबीर मेरी देखो, जिंदगी गुजारनी है, आयात की ताबीर मेरी देखो। मैंने सारी जिंदगी पत्थरे खा के आयात की ताबीर को पेश किया है, सारी जिंदगी मैंने कूड़े करकट पे चल के आयात की ताबीर पेश की है, सारी जिंदगी मैंने कुरान की खिदमत के खातिर कुरान की तफसीर पेश करते हुए मैंने दुश्मनों की परवाह नहीं की, मैंने बदले मुकाबले में आने वालों की परवाह नहीं की। कुरान की खिदमत के लिए मैं हमेशा उम्मत के खातिर कुरान की तफसीर करता रहा, कभी मैंने दुश्मन की परवाह नहीं की। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। अल्लाह इस आयत मुबारका के अंदर इंसान को एक अजीम चैलेंज देते हैं। कायनात में बसने वाले एक इंसान को चैलेंज देते हैं, और चैलेंज देते हुए अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि इस किताब के अंदर में जब कोई शक नहीं तो कोई इसमें शक ला के दिखाए। अब सवाल ये पैदा होता है, जब अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह अल्लाह कहते हैं कि इस किताब में कोई शक नहीं, लेकिन दुनिया के अंदर आज भी ऐसे लोग जिंदा हैं जो कुरान मुक़द्दस को मानते नहीं, जो सरे से मानते नहीं, वो इसमें शक क्यों न निकाले। उनका तो कहना यही है कि हम इसे आसमानी किताब नहीं मानते, तो चीज आए कि हम मान जाए कि इसमें शक और शुबह की गुंजाइश नहीं। तो फिर अल्लाह का ये कहना कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, इस किताब के अंदर शक नहीं, सच कैसे। मेरे दोस्तों, बड़ी अच्छी बात है, उलमा ने एक नुक्ता अर्ज किया है इसके अंदर। हज़रत इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस नुक्ते के अंदर कुरान पाक की इस आयत के अंदर नुक्ता और लताफत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात के इंसान को ये खिताब देना चाहते हैं कि लोगों, अगर तुम्हें कुरान के मुकाबले में कोई ऐसी सदाकत अंदाज वाली कोई आयत नजर आती है तो कुरान के मुकाबले में पेश करके लाके दिखाओ। कुरान मुक़द्दस ने चैलेंज किया है पूरी दुनिया को, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, इस कुरान मुक़द्दस के अंदर में न शुबह है, न इख्तिलाफ है, न तसब्बुब है, न शक है, कोई ऐसी बात नहीं। कुरान की एक-एक आयत सच्ची है, कुरान का एक-एक बयान सच्चा है, कुरान का एक-एक आयत सच्ची है, कुरान का एक-एक अहकाम सच्चा है। कुरान मुक़द्दस ने ये पैगाम सुना दिया है, ये दावा पेश किया है, कायनात में बसने वाले एक-एक इंसान को, कायनात के अंदर में अरबी जानने वालों को, अरबी की फसाहत का दावा करने वालों को, अरबी की बलागत का दावा करने वालों को पूरी दुनिया के अंदर में चैलेंज किया। कुरान मुक़द्दस में शक और शुबह की गुंजाइश नहीं। हाँ, शक और शुबह तुम्हारी अकल के अंदर हो सकती है, अकल में फसाद की वजह से हो सकती है, खबासत की वजह से हो सकती है, जिहालत की वजह से हो सकती है, कलमे की वजह से हो सकती है, लेकिन अल्लाह का कुरान के अंदर में शुबह हो ये मुमकिन नहीं। आओ, अगर यकीन नहीं है कुरान को पढ़ के देखो, कुरान को समझ के देखो, कुरान की बारीकियों में होता लगा के देखो, कुरान के अंदर में सच्चाई मिलेगी, कुरान के अंदर सदाकत मिलेगी, कुरान में तुम्हें लताफत मिलेगी, कुरान में तुम्हारी इज्जत मिलेगी, कुरान में तुम्हारी इज्जत मिलेगी। कुरान के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात का निज़ाम छुपा के रखा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इस कुरान के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने नियामत रखा है। जब तक ये उम्मत इस कुरान से जुड़ी रहेगी तब तक इस उम्मत के अंदर में कुरान की आज़मत और कुरान की मोहब्बत, जब इस उम्मत के अंदर में उसके दिल के अंदर कुरान की मोहब्बत कायम रहेगी तब तक यह उम्मत इस्लाम से जुड़ी रहेगी। और कौनैन के अंदर में इसकी आज़मत, इसकी क़दरत और इसकी मंजिलत पूरे आलम में इसका डंका बजता रहेगा। और जब ये कुरान की आज़मत को अपने दिल से निकाल फेंकेगी तो इस उम्मत को अल्लाह अपनी नज़र से गिरा देगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इंसानी ज़िंदगी की रहनुमाई के लिए इजमालन ज़िक्र फरमाया है। इजमाल का मतलब ये है कि किसी समझने के लिए किसी और के पास जाना पड़े, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजकर अल्लाह तबारक व तआला ने समझा दिया कुरान मुक़द्दस को। कुरान मुक़द्दस की एक-एक आयत नाज़िल होती गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में इसके ज़रिए तफसीर पेश करते गए। अल्लाह के नबी ने सहाबा को पेश करके बताया, सहाबा ने ताबीन को पेश करके बताया, ताबीन ने ताबीन को पेश करके
بتایا، تابعین نے ائمہ مجتہدین کو پیش کر کے بتایا، ائمہ مجتہدین میں سے امام اعظم اٹھے، انہوں نے تدوین شروع کر دی، ایک ایک تفسیر کو لکھنا شروع کر دیا، ایک ایک دلیل کو لکھنا شروع کر دیا، تدوین کی شکل میں، ترتیب کی شکل میں دین کو زندہ کیا، یزید ہم تک پہنچا ہے، بڑے مشکلوں کے بعد میں، بڑی آفتوں کے بعد میں، بڑے بڑی یاد کے بعد میں، بڑی وقاحتوں کے بعد میں، بڑی چوٹوں کے بعد میں، کئی کئی گردنوں کے کٹنے کے بعد میں، کئی کئی لہووں کے بہنے کے بعد میں، کئی کئی خونیں کرنے کے بعد میں یہ دین ہم تک پہنچی ہے۔ اس دین کی عظمت کا، اس دین کی استقرار کا، اس دین کی قدر و منزلت کا، اس دین کی بلادت کا ہم کیا خیال رکھیں گے؟ خیال رکھنے والوں نے دین کی عظمت کا خیال رکھے، کائنات کو بتا دیا کہ دین کی حفاظت اس طرح کی جاتی ہے، جب تک مسلمان دین کی حفاظت کے لیے اپنے تن من کی بازی لگاتا رہا، اپنے آپ کی قربانی پیش کرتا رہا، اپنے اوقات کی قربانی پیش کرتا رہا، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سربلندی کو کائنات میں جما کے رکھا، اس کی عظمت کو کائنات میں جما کے رکھا، اور پوری دنیا کے اندر میں اس کی سربلندی عطا کی۔ جب کونے کے لوگوں نے، جب کائنات میں بسنے والے انسان نے قرآن کی پاک کمانے کو چھوڑ دیا، قرآن کی حفاظت کو چھوڑ دیا، قرآن کی اشاعت کو چھوڑ دیا، اسلام کی عظمت کو ٹھکرا دیا، اسلام کی قدر کو ٹھکرا دیا، اسلام کی منزلت کو ٹھکرا دیا، تو پھر ایسا ہوا کہ پوری دنیا کی نظروں سے اللہ نے اسے گرا دیا۔ پھر یہی وہ مسلمان جو ایک وقت ایسا تھا کہ سمندر میں قدم ڈالتا تھا تو سمندر راہیں چھوڑ تھی، شیر پہ سواری ہوتا تھا تو شیر اس کو اپنے سر پہ، اپنے پشت پہ بٹھا کے جنگلوں میں آواز سے پار کراتا تھی۔ یہ وہی مسلمان تھا جو راہوں پہ چلتا تھا تو زمین دعائیں دیتی تھی۔ یہ وہی مسلمان تھا جو آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتا تو آسمان شرمندگی کا اظہار کرتی کہ مرد مومن پہ نگاہیں راہیں موڑ دیتی تھی۔ وہ مسلمان تھا جب اشارے کرتا تھا تو کافر نظر آتے تھے۔ وہ مسلمان تھا جب تلوار کی تیری کھول دیتا تھا تو کائنات کی قائد رکھ جاتے تھے۔ وہ مسلمان تھا جب ریگستان پہ چلتا تھا تو ریگستان کی ریتیں بھی اش اش کرنے لگتی تھی۔ وہ مسلمان تھا جس سے بزدلی سے واسطہ نہ تھا۔ وہ مسلمان تھا جس سے کمزوری سے واسطہ نہ تھا۔ وہ مسلمان تھا جس کی دلیری کا یہ عالم تھا، چکے میں جب گھوڑے سوار ہو کے گزرتا تھا تو کائنات میں بسنے والا اسلام کا دشمن نظر آتا تھا۔ لیکن کیا ہو گیا کہ آج یہ مسلمان گزرتا ہے تو گلی کا شیطان کے لیے بھاگتا، یہ مسلمان گلی سے گزرتا ہے گلی کے کافر کا بچہ اسے تانا دیتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اس مسلمان کے دل میں قرآن تھا، اس مسلمان کے دل میں شیطان تھی، اس مسلمان کے دل میں عظمت اسلام تھی، اس مسلمان کے دل کے اندر غیرت اسلام عظمت نہیں۔ میرے دوستو، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا تو اس قرآن سے سربلندی ملی ہے اس قوم کو، ہر دم ملی ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت خالد بن ولید۔ حضرت خالد بن ولید جاتے ہیں جنگ کے میدان میں، تو جس سے جنگ کرنا تھا ہلاکو خان کے زمانے سے پہلے کا وہ بادشاہ بڑا خطرناک بادشاہ تھا اور اس کی طاقت بڑی عظیم تھی اور پوری دنیا کے اندر اس کا شہرہ تھا۔ اس وقت جیسے امریکہ کی طاقت اور اس کی طاقت کا زور پورے عالم کے اندر میں دبا ہوا ہے، ایسے ہی اس دور کے اندر میں وہ بھی بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو جب وہاں بھیجا، حضرت خالد بن ولید وہاں جاتے ہیں۔ یہ خالد بن ولید وہ تھی جسے اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ سیف اللہ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی تلوار، اور اللہ کی تلوار کو کوئی توڑنے کی کیا مجال؟ یہ خالد بن ولید چاہتے ہیں لشکر کتنی ہے؟ لشکر صرف 3000 اور جس کے مقابلے میں جا رہے ہیں وہ بڑی طاقت والی فوج، وہ کتنی ہے؟ 11,000۔ یہ 3000 اور 11,000۔ حضرت خالد بن ولید جاتے ہیں، سب سے پہلے جا کے وہاں کے امیر سے ملتے ہیں۔ امیر سے ملنے کے بعد کہتے ہیں جاؤ اپنے بادشاہ کو خبر کر دو کہ غلام آیا ہے، نام محمد ہے، اس کا دیوانہ ہے اور اس کا نام خالد ہے، جو کہ اپنے لشکر کا چیف ہے، اور وہ پیغام دیتا ہے کہ ہماری ذمہ سے 3 چیز ہے، اس میں سے کسی ایک کو مانو۔ نمبر 1، یا تو تم مانو کہ اللہ ایک ہے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم اسے نہیں مانتے، دوسری بات، یا تم ہمارے سامنے ہار مان لو
اپنا ملک ہمارے حوالے کر دو۔ تیسری چیز یہ ہے اگر یہ دو نہیں کرتے ہو تو پھر ہم سے تلوار آمنا سامنا تلوار سے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا۔ ان کے فوج کے لوگ پیچھے گھوم کے دیکھنے لگے اور حضرت خالد بن ولید کے چہرے کو دیکھنے لگے اور دیکھ کر کہنے لگے کیا نام بتایا تم نے؟ بولے کہ میرا خالد ہے۔ بولے تجھے پتا بھی ہے کہ اس سے مقابلہ کرنے آیا ہے تو دیکھتا ہے پیچھے 3 لاکھ کا لشکر ہے، چٹنی بنا دے گی، تجھے پیس کے لے جائے گی، ہاں تمہاری مسئلے سے بھی بھول نہیں پائے گی۔ خالد بن ولید مسکرا کے کہتے ہیں تم کس کو کدھر بھولی سناتے ہو؟ ارے میرے وقت تو کہیں اور دکھانا، میں جو لشکر لے کے آیا ہوں میرے لشکر کو نہیں جسے تم سمجھتے ہو، یہ لشکر وہ ہے جس پر ایک مرتبہ جس نے اس لشکر سے مقابلہ کیا ہے آج تک وہ سوچ لیتا ہے کہ زندگی بھر جب تک کبھی اس لشکر سے بھیڑنا نہیں۔ تو وہ ہنسنے لگتا ہے، وہ ہنس کر جاتے بادشاہ کو پیغام سنا دیتا ہے۔ بادشاہ کی پیغام سن کر کے اپنے کرسی میں بیٹھے ہوئے ہنسنے لگتا ہے۔ کون ہے وہ جو 3000 لشکر لے کے آیا اور کیا نام بتایا؟ تو وزیر نے کہا کہ وہ نام بتایا کہ خالد بن ولید نام ہے۔ تو یہ جو بادشاہ تھا وہ کہنے لگا اچھا خالد بن ولید وہ اپنے آقا کا نام کیا بتایا؟ تو وہ جو تھا کمانڈر وہ کہنے لگا اپنے آقا کا نام شاید محمد ایسے مجھے بتا رہا تھا۔ تو وہ جو بادشاہ تھا جس جگہ بیٹھا ہوا تھا وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا، اٹھ کر کہنے لگا ارے کم بخت تو کیا سمجھتا ہے؟ ارے یہ تو اس کے دیوانے ہیں جس کے دیوانوں کے باروں میں میں نے سنا ہے۔ ارے یہ تو وہ ہے جو گرو فارس کے چھکے چھڑا کرنے والے ہیں، یہ تو وہ ہے جو 3 لشکر کو لے کے جاتے ہوئے بھی 3 لاکھ کے مجمع کو ہلا کے رکھنے والے ہیں۔ تم نے کسے درکار کرایا ہے؟ جاؤ چل کر معافی مانگو اور کہہ دو کسی دینے کو تیار ہے۔ دوڑ کے آتا ہے اور آقا کہتا ہے خالد بن ولید سے خالد بن ولید تم جاؤ اپنے آقا سے کہہ دو کہ ہم ہار ماننے کو تیار ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا؟ ابھی تم بڑی کدھر پھرتی دکھا رہے تھے، ابھی تم آ کر ہمارے سامنے دسترخواں ہو گئے، ہمارے سامنے عاجزی اور سنگو کا اظہار کرنے لگے۔ وہ کہنے لگتا ہے مجھے پتا نہیں تھا کہ تمہارے محمد کے دیوانے ہیں، یہ مجھے خبر نہیں تھی کہ تمہاری محمد کے مستانے ہیں۔ جب مجھے پتا چلی میں نے اپنے آقا سے عرض کیا، میرے آقا کو اس کا علم تھا، میرے آقا نے بتایا تمہیں پتا نہیں اس کے دیوانے وہ ہیں جو محمد کے لیے جان دینے کو تیار ہے۔ میری لشکر میں تمہیں طاقت نہیں، بھلا ہی 3 لاکھ کا مجمع کیوں نہ ہو لیکن محمد کے دیوانوں کے 3000 کے سامنے کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ وہ لوگ اور ایسے ہی حضرت خالد بن ولید کے زمانے میں ایک صحابی تھے جو بہت زیادہ شراب پیا کرتے تھے۔ آپ کے واقعہ شاید بھی نہیں سنا ہوگا، بہت زیادہ شراب پیا کرتے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید ان کو کئی مرتبہ قید کر کے لا کے چھیڑتے تھے اور ان کو سمجھاتے رہے کہ تم صحابی ہو، مسلمان ہو، کیوں شراب پیتے ہو؟ وہ ایک دن کہنے لگے کہ میں بارہا توبہ کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، لیکن کیا کروں پھر بھٹک جاتا ہوں، پھر شراب پینے لگتا ہوں۔ ایک دن ان کو قید خانے میں جب قید کر دیا گیا وہ قید میں پڑے رہے، اعلان جنگ ہوا۔ جب جنگ کا اعلان ہوا یہ اس وقت سچی توبہ کر چکے تھے کہ عمر بھر مر بھی جانا شراب باہر نہیں لگا جانا، عجیب دیوانے تھے۔ اس کے بعد موقع یہ آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں دیکھو میں یہاں پہ ایک گھوڑا مار کے جاتا ہوں اور جتنے گھوڑے کی ضرورت ہے میں اپنے 3 گھوڑوں میں سے 2 لے کے جاتا ہوں اور 1 رکھ کے جاتا ہوں اور تم اس کا خیال رکھنا قید خانے میں نے اسے بند کیا ہے، سارے مردوں کو میں لے کے جا رہا ہوں جنگ کے میدان میں اور اس کی حفاظت تم کرنا جو قید میں بندہ ہوا ہے۔ چلے گئے جنگ کے میدان اور لڑنا تھا جن سے لڑتے رہے۔ شام میں خبر آئی کہ حضرت خالد بن ولید کی لشکر ہار گیا۔ حضرت خالد بن ولید کا لشکر بالکل شکست کھا رہا۔ یہ جب خبر پہنچی نا ان کی بیوی تک اس کی خبر پہنچائی قاسم، تو قید خانہ بالکل قریب تھا۔ تو یہ جو نوجوان صحابی تھے نا جو پہلے شراب پیا کرتے تھے ان کے کانوں میں خبر پہنچی اور یہ کہنے لگے کیا اس اسلام پر آج آئے جس اسلام کی خاطر محمد رسول اللہ ساری زندگی پھرتے رہے مکے کی گلیوں میں، مدینے کی وادیوں میں اس اسلام پر شکست آئے اور میں یہاں جیل اور قید میں سکون چین کی راحت کی نیند سوتا رہا ہوں، یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوگا۔ میری زندگی ویسے بھی زمین پر بوجھے، مر کر رہے تو موت اچھا، چلو مر مرتے ہیں۔ اتنا خیال کر کے خالد بن ولید کی بیوی سے کہتے ہیں دیکھو بہنا میں بس اتنی گزارش کرتا ہوں
خالد بن ولید کی تم ڈانٹ سن کر نہ سہی، لیکن آج کے دن مجھے چھوڑ دو، میں جا کر مسلمان کی لشکر میں شامل ہو کر اپنے کو شہید کرا کے آؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید کی بیوی کہتی ہے کہ خالد آئیں گے تو مجھے ڈانٹیں گے، وہ کہنے لگتے ہیں ارے کیا بھروسہ خالد کی پلٹ کے واپس آنے کا، قوم شکست کھا رہی ہے، اسلام کو نیچا دکھایا جا رہا ہے، آج میں قید میں بند بیٹھا رہوں گا، کل حشر کے میدان میں اگر کائنات کے مصطفیٰ نے پوچھ لیا مجھ سے بتا کہ خالد کے لشکر میں رہنے والا تو شراب پیتے ہوئے زندگی گزار دیا تھا، جب خالد کے لشکر کو شکست ہو رہی تھی، اسلام آج آ رہا تھا، بتا تو چین پینے کیسے سو رہا تھا، میری بہنا آج میں کس سے سفارش کرتا ہوں، آج زیادہ درخواست کرتا ہوں، مجھے کھول دے، مجھے کیسے آزاد کر دے، خالد کی ہمراہ چاہ کے مجھے چکے چھڑا رہے ہیں، گردن کٹا رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، لہو پلانے ہیں، سر کاٹنے ہیں، اسلام کی سر بلندی کرنی ہے، اسلام کا جھنڈا اڑانا ہے، یہ سن کر ان کو بھی جوش آتا ہے، کھول دیتے ہیں، گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، سر پہ ایک کپڑا، ایک نقاب، ایک حجاب باندھتے ہیں، لشکر میں گھس جاتے ہیں، اور اللہ کا نام لے کے نعرہ تکبیر کہتے ہوئے کاٹ کے چلے جاتے ہیں، ایک ایک تلوار میں 22 دشمن کے جوان کاٹتے ہیں، یہ دیکھ کر وہاں کا بادشاہ حیران ہوتا ہے، خالد بن ولید کہتے ہیں کون نوجوان ہے ہمارا ہے یہ دشمن کا، لوگ کہتے ہیں ہم نہیں پہچانتے، شاید کوئی فرشتہ ہوگا، مدد کو خدا نے اتارا ہوگا، لوگ کہتے ہیں ہم نہیں پہچانتے، خالد کہتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ تو وہی شرابی ہے جو دیوانہ بن کے آیا ہے، شراب کی قدرت اتار کے آیا ہے، جب پردے اٹھائے جاتے ہیں، لشکر میں زخمی پڑے ہیں، جیت جاتے ہیں، پلٹ کے واپس آتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں خالد بن ولید اے میری بیوی آج خالد ہارنے والا تھا، لیکن مسلمان کا ایک جوان تھا، نقاب چہرے پہ باندھ کے، حجاب چہرے پہ باندھ کے گھستا چلا گیا، دشمن کو چیرتا چلا گیا، لیکن تلوار کی بات سے 22 جوانوں کو کاٹتا ہوا، چیرتا ہوا، خون نکالتا ہوا، سر کاٹتا ہوا، ترے فروش کرتا ہوا، چیرتا ہوا، میدان کے آگے نکل گیا، مجھے نہیں پتا وہ جوان کون تھا، ان کی بیوی سسکتے ہوئے کہتے ہیں خالد تم جانتے ہو وہ جوان کون تھا، وہ وہی تھا جو شراب کے نشے میں دھت پڑا رہتا تھا، تمہیں کیا پتا کہ اللہ کب کس سے کیا کام لے لے، جو شراب کے نشے میں قید میں دھت پڑا تھا، آج خالد تم سے بھی آگے بڑھ گیا، یہ اسلام کے جوانوں کا آدم تھا۔ میرے دوستو یہ اسلام کے جوانوں کا عالم تھا، اور ایسے ایسے دور بھی گزرے ہیں الحمدللہ کہ جب اسلام پر آنچ آئی ہے تو فرد مومن اور فرد واحد اٹھ کر اسلام کی عظمت کا جھنڈا اپنے ہاتھوں پہ لیے کھڑے، سر بلندی کا معیار بتاتے ہوئے اپنی دنیا میں تاریخ میں نام روشن کر گئے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اس جلسے کے اندر بھی اللہ کسی مرد مجاہد کو پیدا فرمائے، ہمارے دل میں بھی اسلام کی عظمت، اسلام کی استقلال اور اسلام کی محبت اور اس کا داعیہ پیدا فرمائے، جب کہ اسلام میں آج آئے ہم اٹھ کھڑے ہوں اور اسلام کی عظمت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔